اور بارگاہ نبوت میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں دور ہو جائیں غم یا شہ محترم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیری چوکھٹ کے مانگت ہیں جائیں کہاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں یا رسول اللہ تیری چوکھٹ کے مانگت ہے جائیں کہاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم احباب ذی وقار آج کی یہ خوبصورت تقریب گلشن حضور ضیاء الامت کے خوبصورت پھول حضور ضیاء الامت نے جو کہکشاں سجائی اس کا ایک خوبصورت ستارہ فیضان حضور ضیاء الامت پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ آج اسی اعزاز میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔
مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف اور الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے تمام سٹاف کی طرف سے آپ کو اور آپ کے تمام آفیسز کے سٹاف جو یہاں پہ تشریف لائے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں گزارش کروں گا استاذی المکرم ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب جو کہ ترجمان ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے، وہ تشریف لائیں اور مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے سٹاف کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ استاذی المکرم جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزت مآب زینت مسند صدارت امین امانات ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور جملہ مہمانان گرامی قدر، آج ہماری اس محفل کے روح رواں جناب محترم المقام پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ہیں، اور الحمدللہ ہم سب کے سر فخر سے بلند ہیں، اور ہم سب کے یہ سر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے جھکے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قبلہ شاہ صاحب کو یہ عزت اور اس عظیم منصب سے سرفراز فرمایا، اور آپ کے اس کام کو پورے پاکستان میں قومی سطح پہ ایکنالج کیا گیا، اس کا اعتراف کیا گیا، اور الحمدللہ جو سفر آپ نے 30 سال پہلے شروع کیا وہ سفر جو ہے وہ ثمر بار ہوا، اور آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے پورے سٹاف اور جملہ اساتذہ کرام کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو اس عظیم فخر اور سعادت پر دل مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور شاہ صاحب قبلہ آپ سید بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے بھی ہیں، اور ان کو یہ شرف بھی نصیب ہے کہ پاکستان میں عظیم سید خاندان جناب سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساتھ آپ کا نسبی تعلق ہے، اور ہم نے ایک دفعہ وہاں اچ شریف حاضری دی تو دیکھا کہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت ساری زندگی سیاحت کرتے رہے، اور اس سیاحت سے انہوں نے لوگوں کی تربیت کا اہتمام کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نسبی طور پہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا وہ فیضان بھی حاصل ہے کہ 54-55 سے زیادہ ممالک میں مسلم ہینڈز کا یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف بھی ہمیں بصد شکر کرنا چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں کہ الحمدللہ آپ کے علم کا سفر یہاں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے شروع ہوا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ستارہ امتیاز صرف ان لوگوں کو مل سکتا ہے جنہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج میں تعلیم حاصل کی ہو، لیکن الحمدللہ آپ نے یہ تعلیم مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں حضور ضیاء الامت کے قدموں سے اس سفر کو شروع کیا۔ پہلے یہاں اپنا سفر تعلیم مکمل کیا، پھر اپنے مرشد گرامی کی اجازت سے انگلینڈ تشریف لے گئے، وہاں ایک امام مسجد کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی، اور پھر اس بات کو ثابت کر دکھایا کہ ایک امام مسجد کمیونٹی کے لیے کتنا نفع مند ہو سکتا ہے، کتنا بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ مسلح امامت سے جس سفر کو شروع کیا، پھر اس کے اندر تمام شعبہ حیات میں ویلفیئر کا کام کیا، آرفن ہاؤسز بنائے اور اوپن کچن اور لنگر خانے شروع کیے، اور تعلیم کے شعبے کے اندر پورے پاکستان اور پوری دنیا میں سکولز قائم کیے، اور وہ سکولز بھی ایسے ہیں جو اپنے انتظام کے اعتبار سے، صفائی کے اعتبار سے بہترین سکولز گردانے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اس کام کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی مسلم ہینڈز کی طرف سے سبیل کا اہتمام ہے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے قدموں سے بھی آپ کا یہ فیضان جو ہے وہ آپ کو وہاں بھی قبولیت نصیب ہوئی۔ مسجد اقصیٰ میں قمقمے روشن کرنے کی باری آئی، وہاں بھی مسلم ہینڈز کو یہ شرف نصیب ہوا، اور پوری دنیا کے اندر یہ سفر مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کا جاری ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو سبق شاہ جی ہمیں دے رہے ہیں کہ ان تمام
تمام کامیابیوں کے باوجود لوگ اپنے مرکز علم کو بلا دیتے ہیں، اپنے روحانی فیضان کے بڑے مراکز سے وہ الگ ہو کر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن شاہ جی جتنی بلندیوں پہ پہنچے آپ نے اپنے مرشد کریم کے دستے کرم کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا، ہمیشہ رہنمائی لینے کے لیے دیکھا تو بیرا شریف کی طرف مشورہ کرنا چاہا، اپنے مرشد گرامی حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ان کو ہمیشہ اپنا سرپرست اپنا رہنما تسلیم کرتے ہوئے آپ کے زیر عاطفت سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ جتنے بھی آگے چلے جاؤ اپنے روحانی مرشد خانے اور اپنے مادر علمی کو کبھی نہ بھولو، بلکہ ان کے زیر سایہ کام کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی اڑان عطا فرمائے گا کہ پھر تم اپنے مرشد گرامی کے ساتھ بیٹھے ہوگے تو ایسے پتہ لگے گا جیسے بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے چہرے کو وہ رنگ بھی عطا کیا ہے جو خانوادہ حضور ضیاء الامت کا رنگ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مسلم ہینڈز کو مزید سرفرازیاں عطا فرمائے، مزید کامرانیاں عطا فرمائے، اور خیر کا یہ سفر اسی طرح جاری و ساری رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لخت حسنین شاہ صاحب کی بارگاہ میں آپ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب کے شرکاء سے اپنے خوبصورت الفاظ ادا فرمائیں اور اپنی اس جو تم کا امتیاز ملا ہے اس اعزاز کے حوالے سے آپ کچھ الفاظ ارشاد فرمائیں۔ جناب پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب۔ مجھے شاہ سے پہلے کی اجازت دے کہ سب کا ہاتھ میں بابو کے گلے میں نہ بھی ڈالیں کیونکہ سارے اعزازات تو آپ کے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سیدی و مرشدی و مولائی جانشین حضور سید ضیاء الامت حضور پیرزادگان اساتذہ کرام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 سپٹمبر 1977 مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور ایک یتیم نوجوان میٹرک کرنے کے بعد میٹرک کے ایگزام دینے کے بعد دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے مین گیٹ سے اس عظیم علمی درسگاہ میں داخل ہوتا ہے۔ اذان چونکہ ہو رہی ہے تو میرے جو میزبان ملک قاسم علوی مجھ کو کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے، نماز مغرب ادا کرتے ہیں، پھر حضور ضیاء الامت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نماز مغرب ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ایک انتہائی خوبصورت شخصیت، اجلا ہوا لباس، نورانی اور پرکشش شخصیت کی خدمت میں ملک قاسم سب لے جاتے ہیں، جا کر میرا تعارف کرواتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سودرے والے پیروں کے بیٹے ہیں، میرے متعلق کہا دارالعلوم کے اندر داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور میرے
فیس کو, چہرے کو پکڑ کے میری پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور مجھے اپنی پناہ کے اندر لیتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں. That was my beginning. یہ میرا ابتدا تھی. اور وہ سحر جس کو جادو بھی کہہ لیں, جو محبت کا اور جو ہاتھوں کا تھا, وہ جو چہرہ میرے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے چہرے کو لیا اور میری پیشانی کے اوپر بوسہ دیا, اس کا لمس آج بھی محسوس کرتا ہوں. یہ وہ ابتدا تھی اس ذات مقدس اور اس عظیم تاریخی شخصیت کے قدموں کے ساتھ لگنے کی کہ وہ آج بھی وہ رشتہ الحمدللہ موجود ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس رشتے کو تا قیام قیامت ہماری آنے والی نسلوں تک قائم رکھے. یقیناً ہم دارالعلوم سے فارغ التحصیل لوگ ہیں, علم کے اس گزرگاہ سے گزرے ہیں. ہمیں مولوی بھی کہا جاتا ہے, سپیچز تھوڑی بہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان بول بھی نہیں سکتا. آج جس مقام کے اوپر یہ گناہگار خادم موجود ہے, میں جب اپنی ذات کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے خدا گواہ کچھ نظر نہیں آتا. حتیٰ کہ میرے کچھ جاننے والے دوستوں نے مجھ کو یہ کہا, شاہ صاحب جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ آپ کے پیچھے حضور ضیاء الامت کا ہاتھ ہے, حضرت قبلہ پیر امین الحسنات صاحب کا ہاتھ ہے. یہ نظر آتا ہے اور یہ بات سچ اور حقیقت ہے کہ جو رہنمائی حضور ضیاء الامت نے دور طالب علمی میں ہمیں عطا کی, چونکہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کا اور مسرت کا موقع تھا. اور یہ میسج میں ان بچوں کو بھی دینا چاہتا ہوں. جب میں ابھی موٹر وے سے حضرت صاحبزادہ نعیم الدین صاحب نے ریسیو کیا تو تھوڑی دیر چلے تو میں دیکھا تو کچھ نوجوان موٹر سائیکل کے اوپر جو ہیں وہ آگے آگے چل رہے ہیں. تو مجھے فرمانے لگے, یہ بچے جانتے ہیں کون ہیں؟ میں نے ویسے غور سے تو دیکھا, مجھے دارالعلوم کے طلباء تو نظر نہیں آئے. میں نے کہا جناب مجھے تو نہیں معلوم. فرمانے لگے یہ مسلم ہینڈز کے اسکول آف ایکسلنس بھلوال اور جھوریاں کے بالخصوص بچے جو فارغ التحصیل ان سکولوں سے ہو چکے ہیں اور وزیر آباد سودرا کے کمپلیکس سے بھی فارغ ہو چکے ہیں, یہ مسلم ہینڈز کے وہ بچے ہیں. میں اتنا رب کی رحمت پہ شکر گزار اس بات پر ہوا. میں نے مذاق کے ساتھ صاحبزادہ صاحب کو کہا بھی, میں نے کہا میں نے تو سمجھا کہ آپ کے کوئی, چونکہ دارالعلوم بند ہے, کوئی سیاسی ورکر آپ کے آگے ہیں, وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر آئے ہیں اور استقبال کر رہے ہیں. لیکن مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ الحمدللہ کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم کا فیض بانٹا تھا, آج ہم ان کے خادم اور ان کے غلام ہو کر اللہ کی رحمت کے ساتھ مسلم ہینڈز بھی یہی کام کر رہی ہے. میں راستے میں حضرت قبلہ سادات صاحب کو ایک واقعہ مزاح کے ساتھ سنا رہا تھا. میں نے کہا کہ ہمارے استاد محترم مولانا معراج الاسلام صاحب جو شیخ الحدیث تھے ہمارے دارالعلوم میں بھی, بعد میں منہاج القرآن میں تشریف لے گئے. تو ایک دن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا استاد جی ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑپوتے شاگرد ہیں. کہتے ہیں آپ کیسے پڑپوتے شاگرد بن گئے, آپ نے حضور کا زمانہ دیکھا؟ اردو بولنے والے تھے. میں نے کہا جناب ہم نے آپ سے پڑھا, آپ نے مولانا سردار احمد صاحب سے پڑھا, ہم نے حضور ضیاء الامت سے پڑھا, انہیں حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے پڑھا, حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کے قدموں میں حاضر ہوئے. چلتے چلتے حضور کے تابعین, تبع تابعین سے تب تابعین صحابہ تک پہنچے اور سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچے. تو ہم حضور کے پڑپوتے شاگرد ہوئے نا جناب. تو میں ان بچوں کے بیسیکلی یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ خوش قسمت ہیں, آپ بھی حضور ضیاء الامت کے پڑپوتے شاگرد ہیں, پوتے شاگرد ہیں. آپ کا رشتہ بھی جو ہے وہ حضور ضیاء الامت کے ساتھ ہے.
میں آپ بچوں کو جو موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے استقبال کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے فارغ نہیں ہیں تو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ حضور ضیاء الامت کے پوتے شاگرد ہیں اور حضرت قبلہ پیر محمد امین اور حسنات صاحب کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ چونکہ ہم نے فیض ان سے حاصل کیا، جو آگے مسلم ہینڈ کے سلسلے کے اندر داخل ہوگا اس کا تعلق بھی محبت کا، احترام کا، شاگردی کا اور غلامی کا تعلق بھی دارالعلوم محمدیہ بحیرہ شریف کے ساتھ اور آستانِ پاک کے ساتھ ہوگا۔ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم نے حضور یہ کیا کہ مسلم ہینڈز کی جو مین مینجمنٹ ہے، ضیاء نور صاحب نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم جو مین مینجمنٹ ہے، ڈائریکٹرز اور جو مینیجرز ہیں، آج ہم بحیرہ شریف جائیں اور حضور کی خدمت میں ستارہ امتیاز پیش کیا جائے۔ چونکہ فیضان تو حضور ضیاء الامت کا ہے، فیضان حضرت قبلہ پیر محمد امین و حسنات صاحب کا، تو جو محسن ہوتے ہیں، جن کے احسانات ہوتے ہیں، اور کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے، احسانات کے بدلے تو رب ہی ان کو عطا کر رہا ہے، ہم تو نہیں دے سکتے، لیکن استاد جب اپنے شاگرد کی کامیابیوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے اور آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو ضیاء نور صاحب نے کہا کہ جناب ہم تمام اپنی مینجمنٹ کو جو مین ہے، چاہے وہ کراچی سے ہیں، کوئٹہ سے ہیں، پشاور سے ہیں، میرپور سے ہیں، اسلام آباد ہیڈ کوارٹر سے ہیں، آزاد کشمیر سے ہیں، مختلف ایریا مینیجر جو ہیں، بالخصوص جس شخص نے اپنی جڑ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا ہے وہ ہمیشہ پھلدار رہے گا۔ جس نے انا اور تکبر اور غرور کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ دیا تو در حقیقت اس نے اپنے درخت کے ساتھ، درخت کی جڑ کے ساتھ اور اپنے رشتے کی جڑ کے ساتھ تعلق کو توڑ دیا، اور اس کا وہ پھلدار شخص نہیں ہو سکتا، نہ وہ آرگنائزیشن پھلدار ہو سکتی ہے، نہ وہ بندہ پھلدار ہو سکتا ہے اگر وہ تعلق قائم رہے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، دارالعلوم حضرت قبلہ پیر امین حسنات، آپ کا خاندان، حضور ضیاء الامت، یہ بڑا خاندان ہے، یہ ریئلی بڑا خاندان ہے اس پاکستان کی سرزمین کا، اپنے عمل اور اپنے خدمت کے حوالے سے بڑا عظیم ترین ہسٹوریکل خاندان ہے۔ جب ہم کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ پھر فقط بندہ کھڑا ہوا؟ نہیں، وہ ایک ہسٹری کھڑی ہوئی ہے، خدمات کا ایک پہاڑ اپنے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ اپنی ذات کی محبتوں اور عزتوں کا وزن آپ کو دیتے ہیں، ہر بندہ ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ اپنی عزتوں کا وزن تمہیں دیتے ہیں، تمہیں پہچان دیتے ہیں۔ ہاں لخت حسنین یا فلاں فلاں، وہ حضرت قبلہ پیر محمد امین و حسنات صاحب کے بہت قریب ہے۔ کیوں؟ وہ محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ ہم ان کے مشن کے اوپر ہیں، ہم ان کے مشن کے اوپر ہیں، پھر وہ عزت ہمیں بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے وہ عزتیں دعاؤں کی شکل جو ہمیں ملتی ہیں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ بھئی درخت کے ساتھ جڑے رہنے سے انسان کا پھل، درخت جو ہے وہ پھلدار رہتا ہے اور ہمیشہ ہر موسم کے اندر وہ پھل بھی دیتا ہے۔ تو الحمدللہ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ محبتوں کے جو پھل دیے، آج ہمیں معلوم ہے کہ انگلینڈ کے اندر پورے پاکستان سے علماء تشریف لاتے ہیں اپنے دارالعلوموں کی مدد کے لیے، تو آپ حیران ہوتے ہوں گے، اللہ ان کو جزا دے، قربانی دے کر آتے ہیں۔ ان کے شاگرد وہاں موجود ہیں لیکن شاگرد فون نہیں اٹھاتے، ملتے نہیں کہ یہ بوجھ ہو جائیں گے ہمارے اوپر، دارالعلوم کے لیے پیسے لوگوں سے مانگنے پڑیں گے، سفر کروانا پڑے گا، فلاں مشکل آ جائے گی۔ ہمیں خود بتاتے، مجھے بتاتے ہیں کہ جناب وہ تو فون ہی نہیں اٹھاتے، کیا کریں ہم؟ الحمدللہ یہاں یہ سچویشن ایسی نہیں ہے، ہم تو
پوری مریدین کی ایک بڑی تعداد ایئرپورٹ پر پہنچتی ہے. ہر بندہ ریکویسٹ کر ہوتا ہے حضور ہمارے پاس کب آنا ہے, ہمیں ٹائم کب دینا ہے. ہم اپنے لیے عزت کا باعث نہیں برکتوں کا باعث بھی سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ محبت حضور ضیاء الامت نے ہم کو عطا جو کی تھی, الحمدللہ وہ محبتیں آنے والی نسلوں کی طرف منتقل ہو رہی ہیں, اور اس خدمت کے کام کو ہم آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر وہ محبتیں الحمدللہ ہمارے لیے عزت کا باعث بھی بنتی ہیں. اس لحاظ سے یہ ایک سبق ہے. حضور ضیاء الامت ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی کام کرنا نا اللہ کی رضا کے لیے کرنا. ہم طالب علم تھے, اس وقت اس چیز کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا تھا, پتہ نہیں ہوتا تھا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. لیکن وہ صاحب بصیرت تھے, اللہ کے ولی تھے. مفسر قرآن ہونا, قرآن کے اندر داخل ہونا, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. قرآن کو ایک بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک پاک نہ ہو. قرآن کا علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک انسان کے اندر تقویٰ نہ ہو. قرآن کی گہرائی میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک انسان تقویٰ کے منزل سے طے نہ ہو. وگرنہ قرآن ہاتھ نہیں لگانے دیتا, قرآن ہاتھ نہیں لگانے دیتا. جس انسان کا اندر پاک نہیں نہ قرآن اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا, استادوں کو کچھ سبق ہوتے ہیں. جس نے ان قیمتی اقوال زریں کو لے لیا تو وہ کامیاب ہو گیا. جس نے ان اقوال زریں نہ لیے تو وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو میں جو چیز بیان کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرماتے, بچوں جو بھی کرنا ہے تو رب کی رضا کے لیے کرنا ہے. جو بھی کرنا ہے ہم نہیں سمجھتے تھے, لیکن جب ہم میدان عمل میں جب آئے تو عجیب سچویشن تھی. آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی خدمت کریں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ نے چیریٹی کا پیسہ دیا ہے, آپ نے کون سا اپنی جیب سے دیا. اب آپ کیا کہیں گے کہ آپ سینکڑوں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کر کہہ دیں کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں کہ بھائی آپ نے کون سا اپنی جیب سے دیا, یہ قوم کا پیسہ آپ نے دے دیا. اب مجھے بتائے تو آپ کا دل ہرٹ ہوگا یا نہیں. تو وہاں سبق یاد آتا ہے حضور ضیاء الامت کے, بچوں فقط رب کی رضا کے لیے خدمت کرنا. بندہ راضی نہیں ہوتا, لیکن جب رب راضی ہو جاتا ہے بندے بھی راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بندے بھی راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کی یہ خاص رحمت ہے. یہ بیسیکلی
ہمیں تو حضور ضیاء الامت نے یہ فرمایا، اور میں جب بھی انٹرنیشنلی جب بھی کسی ملک میں جاتا ہوں تو میں آپ بھی وہ سبق پڑھ لیں، چونکہ آپ موسٹلی مسلم ہیں کے ساتھ متعلقہ دوست بیٹھے ہیں، آپ بھی وہ سبق پڑھ لیں۔ وہ سبق یہ ہے کہ اپنے رب کے رضا کے لیے خدمت کر رہا ہوں۔ ریٹرن خدا حضور کی طرف، اللہ کی طرف سے۔ مجھے حضرت قبلہ سید اقبال شاہ صاحب تشریف فرما ہے یا نہیں، باہر تشریف فرما تھے، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے حضور ضیاء الامت کی ایک بات بتائی، اور میں اسپیچز کے اندر اب اس کا ذکر کرتا ہوں، اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہنے لگے حضور ضیاء الامت نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی چنگا بندہ ہو نا، اس کی خدمت و احسان کیا ہو تو وہ ریٹرن کرتا ہے دنیا کے اندر۔ اگر کسی سے قرض دیا ہو تو وہ واپس کرتا ہے دنیا کے اندر۔ تو میرا رب وہ نہیں ہے، حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ نہیں ہے جو قیامت کے دن صرف واپس کرے گا، وہ دنیا کے اندر بھی واپس کرے گا۔ وہ دنیا کے اندر بھی، اگر دنیا میں اچھا انسان جو ہے وہ واپس کرتا ہے، ریٹرن کرتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر احسان کیا، یہ قرض دیا، میری مشکل کے اوپر کام آیا، تو کیا میرا رب وہ ہے صرف قیامت کے دن واپس کرے گا؟ نہیں، میرا رب وہ ہے جو دنیا کے اندر بھی واپس کرے گا۔ اب اس کا انداز کیا ہوگا؟ عزتوں کی شکل میں، لوگوں کی محبتوں کی شکل میں، اولاد، نیک صالح اولاد کی شکل میں، رزق حلال کی فراوانی کی شکل میں، لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ حاصل کرنے کی شکل میں۔ یہ سارے رب کے قرض واپس ہوتے ہیں، یہ سب رب کے قرض واپس ہوتے ہیں۔ میں خود بھی اکثر کہا کرتا ہوں، ہمیں جو نعمت ملی ہے ہمیں تو پتہ ہے کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مجھے تو میرے جو قریبی ترین دوست تھے، وہ ایک دو دفعہ انہوں نے کہا جی ہمیں آپ پہ کچھ نظر نہیں آتا، آپ کے پیچھے حضور ضیاء الامت کی دعائیں۔ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں، سچ چاہیے جو آپ نے کہا، بندہ فقط آگے ہوتا ہے، کھیل پیچھے رب کی رحمتوں کا، یہ اس کی نعمت ہے، اس کا فضل و کرم ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ تو ہماری جان کا مالک، ہمارے مال کا مالک، ہمارے سانس کا مالک، تو کائنات کے ہر چیز کا مالک، ہم تجھے تیرے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہمیں اپنے دین کی اور بندوں کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اور جب رب قبول کرتا ہے تو پھر کائنات کا مالک ہے، تو پھر وہ سارے کائنات کے دروازے عزتوں اور محبتوں کی خدمت کے کھول دیتا ہے۔ ایک اور قرآن مقدس کی آیت حضور سید ضیاء الامت پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ فرماتے تھے اکثر جمعرات کو حفلہ ہوتا، بزم ادب جس کو آپ کہتے ہیں، عربی میں حفلہ کہتے ہیں، تو ایک آیت ہمیں اکثر سناتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، سبیل کی جمع ہے سبل، ایک راستہ ہو تو سبیل، کئی راستے ہوں تو سبل۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو ہمارے اندر کوشش کرتا ہے، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، کوشش تو ایک راستے کی کرتا ہے نا بندہ، ایک کامیابی کے لیے، تو قرآن کہتا ہے ہم کئی کامیابیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یہ حضور ضیاء الامت ہمیں فرمایا کرتے تھے، بچیوں رب سے مانگنا اس کی اپنی طاقت کے مطابق۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں انگلینڈ گیا تو میں وزٹر تھا، اور وہاں پر جا کر چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں مسجد کے اوپر صرف ایک چارپائی تھی، 3 فٹ بائی 3 فٹ، اس کے اندر میں چلا کرتا تھا، اس میں روتا تھا رب کے حضور، یا الہی میں آگے ہوں، میں نے ہجرت تیرے دین کے لیے کی، تیرے بندوں کے لیے کی، مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کرنا ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہم تجھے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو کائنات میں سب سے بڑا ہے، کائنات کی ملکیت تیرے ہاتھ میں ہے، ہر انسان کا دل، ہر چیز اس تیرے اختیار میں ہے، مجھے کوئی چھوٹا کام نہ دینا۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یا اللہ تو خود ہی بڑا ہے،
مسجد کی امامت سر آنکھوں پر خدمت ہے، حالانکہ میرے خاندان میں کبھی کسی نے امامت نہیں کی تھی، آپ کو پتہ ہے پیروں کے اولادیں کیسے ہوتی ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوئی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں مسجد کا صفائی جمعے کے دن خود کرتا تھا، اور غریب نواز مجھے میں بات پہنچی میرے تک کہ آپ کے دادا جان حضرت پیر محمد شاہ صاحب غازی اسلام حضور ضیاء الامت کے والد گرامی عظیم شخصیت گزرے ہیں، ان کی عظمت کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ انہوں نے حضور ضیاء الامت ہمیں عطا کی، پوری تعلیم دلائی اور امت کو دیے، کسی ایک شہر کو، کسی ایک گاؤں کو، صرف پاکستان کو نہیں پوری امت کو عطا کی حضور ضیاء الامت، وہ اتنی بڑی شخصیت تھے۔ ان کی بات کسی نے مجھے پہنچائی کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے نا، مجھ تک کسی بات پہنچائی، حضور غازی اسلام نے فرمایا کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول کر لیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کی کیا ہے، لیکن بات بزرگوں کی پہنچی، اور میں نے اب خود ہر جمعۃ المبارک کو مسجد کی صفائی خود کے جمعے سے پہلے میں خود اس نیت کے ساتھ کرتا ہوں، سیدزادہ بھی ہوں، پیرزادہ بھی تھا، کچھ بھی ہر چیز تھی، لیکن ہر چیز مٹا دی صرف رب کا فیض لینے کے لیے۔ بزرگوں کی بات مجھ تک پہنچی، میں نے الحمدللہ ہر جمعہ ڈاکٹر مشرف سے پڑھنے کے لیے، جو ہمارے چیئرمین تھے، وہ یہاں پڑھنے کے لیے حضور ضیاء الامت کے قدموں میں حاضر ہوئے تھے 1 سال کے لیے، تو جب وہاں پر ایک دفعہ گئے یہاں چھٹیوں کے بعد، مجھے مسجد کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد انہوں نے لڑائی ڈالی کمیٹی کے ساتھ کہ تمہیں شرم حیا تک نہیں آتی، شاہ صاحب جہاں یہ مسجد کی صفائی کرتے میں ڈاکٹر صاحب ان کو کچھ نہیں کہنا، میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اور اپنی عقیدت سے کر رہا ہوں، کسی مقصد کی خاطر کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتیں عطا کی، میں بے شمار چیزیں یہ نہیں میں بیان کر سکتا ہوں۔ دیکھیں سودرا کہاں، بھیرا شریف کہاں، آج پوری دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہے، پاسپورٹ آپ کے ہمارے پاس ہیں، جس ملک میں چاہیں آج داخل ہو سکتے ہیں۔ میرے بیٹے ایک دن مجھے کہنے لگے، ڈیڈ واٹ ڈیڈ یو لیو فار اس، کیا چھوڑا آپ نے ہمارے لیے؟ میرے بیٹے نے کہا آپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ نہ کوئی مکان، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی دولت، نہ کوئی بینک بیلنس، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا میں آپ لوگوں کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک بات میں نے کہی، میں نے کہا بچے اتنی بات کرتا ہوں، 50 سے زیادہ کنٹری ہیں دنیا کے، جس ملک میں اس 50 کنٹریز میں سے چلے جاؤ گے، ایک بات کا دعویٰ میں کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے، جس ملک میں بھی انٹر ہوگے نا میرے دوست مجھے ریسیو کریں گے محبتوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق 3 دن کم از کم اپنے پاس رکھیں گے، اور 3 دن کے بعد جو ایک مہمان نوازی ہوتی ہے تمہیں واپس جب بھیجیں گے تو عزت کے ساتھ بھیجیں گے۔ میں نے کہا بیٹا یہ دولت مندوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور قدرتی طور پر یہ واقعہ کچھ ہی دن بعد ہو گیا۔ میں نے زندگی میں، چونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، تو میں زندگی میں ایک ہی دفعہ ان کو وزٹ پر سوئٹزرلینڈ لے کر گیا۔ جو وہاں پر گئے دوستوں نے جناب اپنے گھر کھول دیے، محبتیں دیں، ہر قسم کی سیریں کروائیں، اور جس وقت ایئرپورٹ کی طرف جانے لگے تو ہمارے ان دوستوں نے بچوں کو یعنی یورو کے اندر 50 یا 100 یورو بھی ساتھ تحفے کے طور پر دیا کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز خرید لینا۔ میں نے ان کو کہا میں جو بات میں نے کہی تھی دیکھو آج یہاں ثابت ہو گئی ہے کہ تمہیں دوست ریسیو بھی کریں گے، اپنے پاس بھی رکھیں گے، خوشیاں بھی کریں گے، محبتیں بھی دیں گے، کھانے بھی کھلائیں گے، سیریں بھی کروائیں گے، پیسہ خرچ کریں گے، تمہیں کوئی تحفہ تحائف بھی دیں گے۔ آج ثابت ہو گیا۔ بچے اس بات پہ خوش ہو گئے کہ واقعی ہمارے باپ نے جو نوکری دی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو کھولنے والا ہے۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، حضور ضیاء الامت کی باتیں میں کتنی سناؤں، قبلہ حضرت صاحب کی باتیں میں آپ کی کتنی سناؤں، آخر میں آپ کی جو محبتیں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ میں بھول بھی جاتا ہوں، بوڑھا ہو گیا، ابھی بات تو اچھی سی آئی تھی ذہن سے نکل گئی۔ بیسیکلی کہنے کا مقصد، ہاں دور حدیث تھا، طالب علموں نے عرض کی غریب نواز
ایک اور ہمارے ایک عالم دین ہے، جب وہ یورپ جاتے ہیں نا، جو واپس آتے ہیں تو اخبارات کے جو پیج ہیں نا بھرے ہوتے ہیں، ہیڈ سرخیاں لگی ہوتی ہیں، حضرت واپس تشریف لائے، ناروے کے اندر یہ کارنامہ، کینیڈا کے اندر یہ، امریکہ میں یہ، ڈنمارک میں یہ، انگلینڈ کے اندر آپ بھی جاتے ہیں تو اتنی سی خبریں بھی نہیں آتی اخبار میں۔ یہ حضور ضیاء الامت کو طالب علم چونکہ طالب علم جو ہے وہ ظاہری دنیا سے متاثر ہوتا ہے، تو آپ سنتے رہے، فرمانے لگے بچے یہ جو اخبار میں خبریں لگتی ہیں نا، یہ کل گلی بازاروں کے اندر اخباریں گری ہوتی ہیں اور لوگوں کے جو قدم ہیں ان اخباروں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں۔ اخبار کی خبر کی یہی اہمیت ہے کہ یہ کل تو زمین پہ گری ہوتی ہے اور لوگ اس کے اندر پکوڑے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے بچے میں بھی ایک خبر کے انتظار میں ہوں، جب میرا رب لوگوں کے دلوں کے اندر پھیلائے گا، میرے بارے میں رب پھیلائے گا، وہ کسی اخبار کی طرح خبر، یعنی اخبار جو ہے زمین پر نہیں گری ہوگی، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر، میں اس کے انتظار میں، اور واقعی وہ خبر اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں حضور ضیاء الامت کے بارے میں ڈال دی۔ آج دیکھیں 50 تو کنٹری جہاں مسلم ہینڈ کا نیٹ ورک ہے، 50 تو کنٹری ہمارے مسلم ہینڈز کی مثال کے طور پر، تو 50 سے زیادہ کنٹری دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے اپنے فیضیاب اور مریدین موجود ہیں۔ تو جس خاندان کے 200 ممالک دنیا کے ہوں، اس میں سے 100 ممالک کے اندر جس خاندان کا علم کا فیض پھیلا ہو، وہ خاندان کوئی چھوٹا سا خاندان، اس کی خدمات کوئی چھوٹی سی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور ضیاء الامت کا وصال 1998 کے اندر ہوا اور مسلم ہینڈز کو بنے 5 سال ہوئے تھے اس وقت۔ بے شمار چیزیں ہیں جہاں سے مسلم ہینڈز کی بنیادیں پڑی، جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مجھے نصیحتیں کی، بار بار نصیحتیں کی، یہ کرنا ہے، 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 اور بالکل الحمدللہ ہم انہی فاؤنڈیشن کے اوپر آج بھی۔ سب سے بڑی جو آپ نے فرمایا کہ دیانتداری اختیار کرنی ہے، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ دیانتداری یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے پیسہ کسی ایک مقصد کی خاطر دیا اور لگا کسی اور جگہ دیا، نو، جس مقصد کی خاطر دیا اسی کے اوپر صرف خرچ ہونا چاہیے۔ اگر کسی اور چیز کے لیے ضرورت ہے لوگوں سے مانگ لو، لیکن جس مقصد کی خاطر دیا اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ اگر اس مقصد کے اوپر خرچ نہیں ہوگا، لوگوں کے دل جہاں پراگندہ ہوں گے اور محسوس کریں گے جی ہم نے تو پیسے جس مقصد کے لیے دیے تھے لوگوں نے پورے نہیں کیے۔ الحمدللہ آج مسلم ہینڈز کا جتنا سسٹم موجود ہے کمپیوٹر کا، اس کے اندر ہر مدات لکھی ہوئی ہیں، یہ پیسہ اس مقصد کا ہے، یہ پیسہ اس مقصد کا ہے، یہ پیسہ اس مقصد۔ آج تک مجھے یاد نہیں لاسٹ 30 ایئرس کے اندر میں نے کسی بھی مینیجر کو کہا اس کو اٹھا کے ادھر لگا دو، ادھر اٹھا کر ادھر لگا دو، آج تک ایک دفعہ مجھے یاد نہیں۔ اور الحمدللہ حضور ضیاء الامت نے یہ فیضان جو عطا کیا تھا اس کے اوپر ہم کاربند ہیں۔ ابھی ہم بالکل بچپن کے عالم ہیں، 5 سال مسلم ہینڈز کی عمر ہے، کچھ بھی نہیں، اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ نیچرلی جو ایک ذات تھی، مقتدا تھی، رہنما تھی، محبتیں بھی دیتی تھی، دعائیں بھی کرتی تھی، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ یتیم بھیرا شریف کا خاندان نہیں ہوا تھا، وہ میں بھی ہوا تھا اور ہم سب ہوئے تھے، اور ہم نے اس یتیمی کو محسوس کیا۔ بلکہ میں تو 2 دفعہ یتیم ہوا، ایک والد گرامی بچپن کے اندر چلے گئے اور پھر حضور ضیاء الامت اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا سہارا بنا رہنمائی کا، محبتوں کا، گائیڈنس کا، وہ حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنہ سے۔ میں آپ کو سٹاف بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج بھی ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا، بات ایک چیز بالخصوص جو اصولی ہوتے ہیں معاملات، وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن میں فون کرتا ہوں، جناب یہ مسئلہ ہے، یہ بات ہے، یہ پرابلم آئی ہے، یہ سچویشن بنی ہے، کیا کریں؟ پھر آپ گائیڈ کرتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلمان کے
کثیر تعداد میں دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی گائیڈنس ہے اور پھر دعائیں بھی ہیں۔ اور ابھی جو بات ڈاکٹر نعیم الدین صاحب کر رہے تھے، آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، بلندیوں، عزت کی بلندیوں پر پہنچنا آسان ہے۔ بلندی کوئی بھی ہو نا، پہاڑوں کی K2 کے اوپر، ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر پہنچ جائیں گے، لیکن اس کے اوپر قبضہ ہمیشہ برقرار رکھنا مشکل ہے۔ یعنی محنت کریں گے تو پہنچ جائیں گے، لیکن جو عزتوں کی جو بلندیاں ہوتی ہیں بڑی نازک سی ہوتی ہیں، اور کامیابیوں کی جو بلندیاں ہوتی ہیں بڑی نازک ہوتی ہیں، اور نظر لگ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، حاسدین کا حسد، دشمنوں کی دشمنی، وسوسہ ڈالنے والوں کا وسوسہ آپ کو نا جو گھماتا رہتا ہے۔ لیکن کوئی آپ کے سر کے اوپر کوئی ایک بزرگ ہونا چاہیے جو آپ کو غلطی سے بچا سکے، جو آپ کو راستہ دے سکے، جس کے ساتھ مشورہ کر سکے، جو آپ کو رہنمائی دے سکے۔ الحمدللہ مسلم ہینڈز کے رہنما کا نام حضرت پیر محمد امین حسن صاحب۔ اگر آپ کی ذات نہ ہوتی، پہلے حضور ضیاء الامت کی ذات نہ ہوتی، تو لخت حسنین اپنے دوستوں کو لے کر اس مقام تک نہ پہنچتا جو بنیادیں مسلمین کی بنی۔ اور پھر اس آپ کے وصال کے بعد اگر حضرت قبلہ پیر محمد امین حسن صاحب کی ذات نہ ہوتی، مسلم ہینڈ اس مقام پہ نہ پہنچتی۔ اور سب سے بڑی آپ کی ذات کی برکت پتہ کیا ہے؟ کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اندر اتحاد ہے، ٹرسٹیز کے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور کوئی مسئلہ آتا بھی ہے تو اب کہتے ہیں جو حصہ فرمائیں گے ہم وہ کریں گے، ہم سب خاموش ہوتے ہیں۔ ٹرسٹی میٹنگ ہوتی ہے، ساری توجہ آپ کی طرف جاتی ہے، جناب فرمائے کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فنش۔ یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، لیکن ہر بندے کا دل کرتا ہے جی میرا فیصلہ مانا جائے، دوسرا کہے جی میرا مانا جائے، تیسرا کہے میرا مانا جائے۔ ٹرسٹیز کے اندر چیریٹی کمیشن کے رول کے مطابق یہ ہے کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں کہ جی میرا فیصلہ یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 28 سال مسلم ہینڈز کو ہو گئے ہیں، آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ لکھیں کس کا اختلافی فیصلہ نوٹ ہے۔ ہر فیصلہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، ایک بھی فیصلہ آج تک اختلاف کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک بھی ہوتا ہے نا، منٹس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ اس فیصلے کے اوپر فلاں بندے نے اختلاف کیا، کرتے ہیں نا آپ لوگ، منٹس کے اندر لکھتے ہیں۔ آج تک 28 سال گزرنے کے باوجود آج تک کوئی منٹس کے اندر گورا تلاش نہیں کر سکتا کہ مسلم ہینڈز کے اندر یہ اختلافی فیصلہ ہے۔ اور وجہ کیا؟ آپ کی ذات۔ اور الحمدللہ آپ کو یہ بھی خوشی ہے کہ الحمدللہ کہ ہمارا چھٹا آفس فنڈ ریزنگ کا، اور پاک سرزمین پہ کھڑا ہوں، دعائیں بھی لینی ہے۔ انشاءاللہ امریکہ کا آفس رمضان المبارک میں شروع ہو رہا ہے، چھٹا فنڈ ریزنگ آفس۔ انگلینڈ 1996 میں گیا تھا، ساؤتھ افریقہ میں شروع کیا، پھر فرانس میں شروع کیا، پھر پچھلے سال پراپر طور پر ترکی کا بھی اور کینیڈا کا بھی سٹارٹ ہوا۔ الحمدللہ اس دفعہ ہم انشاءاللہ امریکہ کا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ میں آلریڈی ٹائم بہت زیادہ لے چکا ہوں، میرے اساتذہ کرام بھی، استاد احمد بخش بھی تشریف فرما ہیں۔ اکنامکس میں نے استادوں سے پڑھی تھی اور مینجمنٹ بھی آپ سے پڑھی تھی، اور الحمدللہ آپ کی ذات ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہے۔ جتنے بھی اساتذہ کرام دارالعلوم کے یہاں موجود ہیں ہمارے لیے سر کا تاج ہیں۔ یہ جو جتنے اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں اور پیرزادگان تشریف فرما ہیں، یہ سارے حضور ضیاء الامت کے ہاتھوں سے تیار ہوئے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو صحابہ کرام کا جو اخلاص تھا نا، جس وجہ سے کوئی اسلام کو کامیابی ملی، اگر وہ اخلاص آج کی دنیا میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، الفاظی میری نہیں ہے، وہ قربانیاں حضور کے زمانے میں تھی، وہ اخلاص جو حضور کے زمانے میں تھا، یقینی بات ہے اس کا ہم میچ تو نہیں کر سکتے، لیکن فیض تو اسی اخلاص کا اور محبتوں کا ہے۔ اگر وہ چیز دنیا کے اندر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے، اس دنیا کے اندر جہاں ہر انسان اپنی ذات کے لیے سوچ رہا ہے، وہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے دارالعلوم کے بیرا شریف کے اساتذہ کرام کو دیکھ لیں۔ خدا گواہ اگر آپ کو تفصیلات بتائی جائیں تو وقت نہیں، آپ حیران ہو جائیں۔
ہمارے پچھلے جو استاد فوت ہوئے ہیں حضرت مولانا محمد خان نوری صاحب، زندگی کے 60 سال خدمت کی. کتنے؟ ہمارے دوسرے استاد یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، مولانا عطا محمد صاحب، تقریباً ان کے بھی 60 سال ہو گئے. استاد احمد بخش صاحب کے بھی تقریباً کوئی 50 کے قریب ہوں گے استاد جی. جی جی 50 سال ان کی بھی کمپلیٹ ہونے والے ہیں. اور زندگی میں آج تک دارالعلوم میں جا کر قبلہ حضرت صاحب سے بھی یا حضور ضیاء الامت کو یہ نہیں کہا حضور کام بہت لیتے ہیں کہ تنہا بڑھا کچھ. اور میں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے صرف ایک بات کی رضا کی کہ حضور ضیاء الامت ہم پہ راضی رہے، بس اس کے علاوہ کوئی طمع لالچ نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے ان لوگوں کو نوازا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار محبتوں سے نوازا. آخر کے اندر میں حضور کی خدمت میں یہ ایوارڈ غریب نواز آپ کا میرا نہیں ہے، یہ تو آپ کا ہے. آپ نے ہمیں اس قابل کیا، مسلم ہینڈ نے خدمت کی. تو میں اکثر بھی دوستوں کو مذاق میں کہتا ہوں یار میں چونکہ بوڑھا آدمی ہوں، میرا نام انہوں نے آگے دے دیا ہے، وگرنہ یہ سارے جتنے مینیجرز ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی محنتیں ہیں، اور مجھے بس انہوں نے کہا بوڑھا آدمی ہے تم آگے آ جاؤ بھائی. الحمدللہ اس خدمت کو جو ہے اللہ قبول فرمائے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا، ہمارے جو طلباء اسکول کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہیں آپ کو بھی بتانا چاہتا تھا کہ الحمدللہ یہ سارا کچھ یہاں سے شروع ہوا. اور علم کا بالخصوص جو انٹرنیشنل چیریٹیز ہوتی ہیں وہ لانگ ٹرم اسکولوں کے اوپر کام نہیں کرتی. الحمدللہ میں نے زور کے ساتھ قبلہ حضرت صاحب کی رہنمائی میں زور کے ساتھ اس کام کو کرتا ہوں. 16-17 ممالک کے اندر پراپر انٹرنیشنل لیول کے اسکول آف ایکسیلنس کام کر رہے ہیں، انڈونیشیا سے لے کر الحمدللہ انڈونیشیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، نیجر، مالی، کہاں نہیں. الحمدللہ یہ حضور ضیاء الامت کا فیض پاک ہے. اللہ آپ کو آپ کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمت کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ماشاءاللہ آپ وزیر وقار اس پرمسرت موقع کو، اس خوشی کے موقع کو، اس اعزاز کے موقع کو اور اس فخر کے موقع کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج سٹیج پہ خانوادہ حضور ضیاء الامت کی پوری بہار موجود ہے. حضور غریب نواز موجود ہیں، پیرزادہ میجر ابراہیم شاہ صاحب موجود ہیں، پیرزادہ محسن شاہ صاحب موجود ہیں، پیرزادہ ڈاکٹر ابوالحسن شاہ صاحب تشریف فرما تھے. اسی طریقے سے اس دارالعلوم کے تمام سینئر اساتذہ یہاں پہ اس خوبصورت خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تشریف لائے. یقیناً یہ ہم تمام کے لیے اعزاز ہے، یہ ہم تمام کے لیے خوشی ہے. اس دارالعلوم کے لیے دربار عالیہ حضور امیر السالکین کی یہ سکسیسفل سٹوری ہے. میں اسی کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں. سیدی مرشدی نبی کا جو غلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، شاہ صاحب ٹیسٹ کے کھلاڑی ہیں. ٹیسٹ کرکٹ کے ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں نا، شاہ صاحب وہ کھلاڑی ہیں اور ہم 2020 کے لوگ ہیں. اس لیے جو لمبی تقریر انہوں نے کی نا، میری طرف سے بھی وہی تقریر ہے. میں دعا گو ہوں اللہ اس چراغ کو ہمیشہ جلتا رکھے اور اس کے فیض کو عام کرے. اللہ ہمیں نظر بد سے بچائے، ہمیں دوستوں کی محبت اور دوستوں کا پیار ہمیشہ نصیب رکھے. یہ منزلیں پانا، گلے میں اس طرح کے اعزاز ڈالنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ٹیسٹ کرکٹر ہی ڈال سکتا ہے. 1992 کا سفر ہے اور آج جا کر 2021 ہے، تو ٹیسٹ کرکٹر تو ہیں نا شاہ صاحب. تو میں انہیں مبارکباد اپنی طرف سے بھی دیتا ہوں. میں جاتا تھا، پڑھتا رہا ہوں مکہ مکرمہ.
تو مجھے ایک دو بار جانے کا اتفاق ہوا جامعہ ازہر میں. تو ازہر کے لوگوں سے میں نے یہ بات سنی کہ بس جو ازہر میں آ گیا جب وہ اپنے ملک میں واپس جائے گا تو اس نے حکومت کا حصہ ہونا ہے، اس نے وزیر ہونا ہے، اس نے کو بڑے مرتبے پہ فائز ہونا ہے. تو یہ ازہر کا کمال ہے. آج میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا کمال ہے کہ جس نے اس کی چوکھٹ کو بھی چھونا ہے اس کو اللہ نے بادشاہوں کے قریب کر دے. صرف وزیر ہی نہیں بلکہ وہ ان کو بادشاہ گر بنا دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سلسلہ خیر کو آگے بڑھاتا رہے. کوئی بھی بندہ یہ چاہے نا کہ مجھے بہت اونچا جانا ہے تو یہ ضرور ذہن میں رکھے کہ وہ ابراہم لنکن تھا، وہ بیٹھا تھا اپنے باغ میں. تو اس نے کہا اپنے مالی سے کہ یہ پودا لگا دو. تو اس نے کہا کہ جی یہ پودا نہ لگائیں کیونکہ اس پودے کو درخت بننے میں 100 سال لگیں گے. اس نے کہا 100 سال لگیں گے؟ ہاں. اس نے کہا پر جلدی کرو لگاؤ، ہم تو پہلے ہی 100 سال تاخیر کا شکار ہیں. تو حضرات محترم جنہوں نے بھی 100 سالہ سفر کرنا ہونا انہیں ہی 500 سالہ تاریخ نصیب ہوتی ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر دعا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان دوستوں کو عزتوں کے سفر میں ہمیشہ سر بلند رکھے، کامیاب فرمائے، بخت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے ہمارے جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ چیریٹی کے ادارے ہوں، چاہے وہ پبلشنگ کے ادارے ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن کے ادارے ہوں، چاہے اب ایک نیا ادارہ الکرم یونیورسٹی کا ہو، اللہ ان سب اداروں کو کامرانی کے سفر میں سبک رفتار چلنے کی توفیق دے اور صدیوں کی منزل ان کے قریب کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبی خیر خلقی ونور عرشی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. حضرات محترم قبلہ شاہ صاحب کے اعزاز میں کھانا تیار ہے، آپ سب لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں.